محبت یعنی لو، ہم سب اس لفظ کو جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اردو زبان میں ایک ہی جذبے کے لیے اتنے الگ الگ لفظ کیوں ہیں؟ پیار، محبت، عشق، یہ صرف مترادف الفاظ یعنی سینونیمز نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو دل کے سفر کی الگ الگ منزلیں ہیں۔ ہر لفظ اپنے اندر ایک پوری دنیا، ایک الگ گہرائی رکھتا ہے۔ تو چلیں آج اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو مرکزی سوال یہی ہے، کیا پیار، محبت اور عشق صرف شاعروں کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں جن سے وہ اپنی شاعری سجاتے ہیں، یا ان میں واقعی کوئی گہرا فرق ہے؟ کیا یہ کسی بھی انسانی تعلق کے بڑھنے کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، الگ الگ سٹیجز ہیں؟ آئیے آج اس سوال کا جواب مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اور سب سے عام درجے سے، پیار یعنی آنکھوں کا کنیکشن۔ یہ وہ بنیاد ہے، وہ پہلا قدم ہے جس پر آگے کی کہانی بن بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اچھا، تو یہ پیار ہے کیا؟ بہت سیدھی سی بات ہے، جو چیز یا انسان سامنے ہے اس سے ایک لگاؤ، اس کا سارا تعلق ہمارے حواس یعنی سینسز سے ہے، فزیکل پروگزیمیٹی سے ہے، کوئی سامنے ہے، اچھا لگ رہا ہے، بس یہی پیار ہے۔ یہ سارا کھیل ہی نظروں کا ہے، جو دکھتا ہے اسی سے دل جڑتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، مختلف لوگ چاہے الگ الگ الفاظ استعمال کریں لیکن پہنچتے ایک ہی نتیجے پر ہیں کہ پیار مشروط ہے یعنی کنڈیشنل۔ یہ موجودگی کا محتاج ہے، سیدھا سیدھا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والا معاملہ ہے۔ جب تک کوئی سامنے ہے، اس کی فکر ہے، اس سے لگاؤ ہے، اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، ذہن سے بھی نکل گیا۔ اب یہ بات شاید تھوڑی سخت لگے، لیکن یہ اس تصور کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے پیار ہے، محبت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ سامنے نہیں ہوتے تو یاد بھی نہیں آتے۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ پیار ایک وقتی لگاؤ ہو سکتا ہے، ایک ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ دل کی گہرائیوں تک پہنچا ہو۔ یہ بس موجودگی کا احساس ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ لیول 2، محبت۔ یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ یہاں تعلق آنکھوں سے نکل کر سیدھا دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہی پیار اور محبت کا سب سے بڑا فرق ہے۔ محبت کو کسی کے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اصلی امتحان ہی غیر موجودگی میں ہوتا ہے، جدائی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی سامنے نہ ہو اور پھر بھی اس کی یاد چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، یا اس کی یاد سے دل کو ایک ٹھنڈک، ایک سکون ملے، تو سمجھ جائیں یہ محبت ہے۔ تو محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی بات، تعلق اب صرف آنکھوں کا نہیں، دل کا ہو گیا ہے۔ دوسری، تنہائی میں یاد آنے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تیسری، اور یہ بہت اہم ہے، جدائی کا درد۔ یہ تکلیف صرف محبت میں ہوتی ہے، کیونکہ دل میں کسی نے بسیا جو کر لیا ہوتا ہے، اس جگہ کے خالی ہونے کا احساس ہی درد دیتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سفر کے سب سے گہرے، سب سے شدید اور سب سے بدل دینے والے مرحلے پر، لیول 3، عشق۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اور تو کی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ عشق کے احساس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ جملہ دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنی کوئی چیز کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ واو! ایک ہمیشہ رہنے والا ادھورے پن کا احساس، ایک ایسی شدید کمی جو صرف اور صرف دوسرے شخص کی ذات سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے وجود کا کوئی حصہ خود سے جدا ہو کر کہیں اور رہ گیا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، عشق صرف محبت کا کوئی ایکسٹریم ورژن نہیں ہے، نہیں، یہ وجود کی مکمل تبدیلی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دو انسان دو نہیں رہتے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی پہچان، ان کا وجود، سب آپس میں ضم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خودی کے مٹ جانے کا، اس سیلف انائلیشن کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات لگتی ہے۔ کیا یہ صرف شاعری ہے، یا اس کا کوئی روحانی، کوئی اسپریچول پروسیس بھی ہے؟ تو اس کا ایک پورا روحانی عمل بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں عشق آگ کی طرح ہے۔ سب سے پہلے یہ انسان کے نفس کو جلاتا ہے، یعنی اس کی خواہشات، اس کی ایگو، سب ختم۔ اس کے بعد یہ قلب یعنی دل کو فنا کرتا ہے، جہاں سارے احساسات کا مرکز ہے، اور آخر میں یہ روح تک کو فنا کر دیتا ہے۔ اس سب کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ اصل انسان نہیں ہوتا، وہ بس اپنے محبوب کا ایک عکس بن کر رہ جاتا ہے۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے۔
اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی پسند ناپسند، اس کی میں، سب کچھ فنا۔ وہ اب وہ انسان رہتا ہی نہیں جو وہ پہلے تھا۔ اس کی جگہ ایک نیا، متحدہ وجود لے لیتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عشق سے آگے کیا ہو سکتا ہے ایک منزل اور بھی ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں حقیقت سے تعلق ہی مکمل طور پر ٹوٹ جائے۔ اسے کہتے ہیں جنون۔ جنون میں دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا، آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ اپنے جسم کا احساس بھی مٹ جاتا ہے، نہ سردی لگتی ہے، نہ گرمی، نہ بھوک، نہ پیاس، کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں کا تصور ہی ذہن سے مٹ جاتا ہے، بس ایک ہی جستجو، ایک ہی پکار باقی رہتی ہے، تو یہ ہے خودی کی مکمل فنا اور محبوب کی ذات میں گم ہو جانے کا نام۔ تو چلیں اس سارے بات کو سمیٹ دیں، اس پوری محبت کی سیڑھی کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں کہ آخر ان سب میں بنیادی فرق ہے کیا۔ تو دیکھیں اب کتنا واضح ہو گیا ہے، پیار آنکھوں اور حواس کا تعلق ہے جس کے لیے موجودگی ضروری ہے۔ پھر آتی ہے محبت جو دل اور ذہن کا تعلق ہے اور یہ غیر موجودگی میں اور زیادہ پروان چڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہے عشق، روح کا وصال، جہاں دو وجود ایک ہو جاتے ہیں، میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے آخر میں جنون، جہاں انسان اپنی ذات سے بھی آگے نکل کر دنیا سے ہی بے خبر ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ سفر آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، پھر روح میں اتر جاتا ہے اور اس سے بھی کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ یہ صرف لفظوں کا فرق نہیں، یہ انسانی احساس کے ارتقاء کی، اس کے ایوولوشن کی ایک پوری کہانی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں رشتے اتنی جلدی بنتے اور ٹوٹتے ہیں، ہم لوگ دراصل ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کیا ہمیں صرف موجودگی کا پیار چاہیے، یا وہ محبت جو یادوں میں زندہ رہتی ہے، یا پھر ہم اس عشق کی تلاش میں ہیں جو خود ہی کو ہی مٹا دے؟ اس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔